اللہ والصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ پڑھتے ہوئے نماز کے مسائل بیان کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 399 پر جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے باب التوجہ نحو القبلۃ حیث کان، کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے اور منہ قبلہ کی طرف کرنا چاہیے حیث کان، بندہ جہاں کہیں بھی ہو۔ اور اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلے اثر ذکر کیا ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ استقبل القبلۃ وکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرو اور پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرو۔ حدیث جو ہے وہ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی نحو بیت المقدس 16 او 17 شہرا وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحب ان يوجه الى الكعبة فانزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء، سورہ بقرہ کی آیت 144 ہے، فتوجہ نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم، سورۃ البقرہ کی آیت 142 ہے، عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی نحو بیت المقدس 16 شہرا او 17 شہرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو 16 مہینے یا 17 مہینے تک نماز پڑھتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ ان یوجہ الی الکعبہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ جو ہے اس کو ذکر بھی کیا ہے سورۃ البقرہ کے اندر آیت 142 سے 144 تک، دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، یہاں سے لے کر وما اللہ بغافل عما يعملون تک سورہ بقرہ کو جو ہے وہ آپ پڑھیں، دوسرا پارہ۔ تو اس حدیث میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے کو بار بار جو آسمان کی طرف آپ پھیر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرى، یقیناً ہم نے دیکھ لیا ہے تقلب وجهك، آپ کے چہرے کے پھرنے کو فی السماء، آسمان میں۔ فتوجہ نحو الکعبہ، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ وقال السفہاء من الناس، اور لوگوں میں سے کچھ بے وقوف لوگ، وہم الیہود، راوی خود ہی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ وہ یہودی ہیں، انہوں نے جو ہے یہ بات کہی کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، پہلے اس قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے، اب اس قبلے کی طرف جو ہے وہ منہ کر لیا، تو کس چیز نے اس کو پھیر دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ تو فصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، اب ایک آدمی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، ثم خرج بعد ما صلی، پھر نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے سفر پر جہاں اس نے جانا تھا نکل گیا، فمر علی قوم من الانصار، تو انصاری کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے ایک جگہ پر، فی صلاۃ العصر، وہ نماز عصر میں تھے، نحو بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، فقال، اس نے کہا هو یشہد، وہ پہلے تو اس نے گواہی دی اپنے آپ پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں، تو انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے بے شک اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، وانہ توجہ نحو الکعبہ، کہ انہوں نے جو ہے وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، فتحرف القوم، تو قوم نے جب یہ بات سنی، امام صاحب اور جو مقتدی تھے سب نے، انہوں نے نماز میں ہی جو ہے وہ اپنا قبلہ تبدیل کر دیا، حتی توجہوا نحو الکعبہ، حتیٰ کہ انہوں نے کعبہ کی طرف اپنا منہ کر لیا۔ حدیث نمبر 400 ہے، بلکہ اس کی اگر میں وضاحت کرتا چلوں اس حدیث کی، تو اس حدیث میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ
قبلہ پہلے جو ہے وہ بیت المقدس تھا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی، انبیاء کی، صالحین کی جو خواہشات ہے اور ان کی جو تمنائیں ہیں ان کو پورا کر دیتا ہے، بن مانگے بھی پورا کر دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی اللہ تعالیٰ سے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں سوچ رہے تھے، خواہش تھی کہ کاش میرا بھی قبلہ وہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بطور امتحان کئی چیزیں مسلمانوں کو دیتا ہے کہ یہ کرنی ہے، پہلے ایک معاملے کا جو ہے وہ اجازت دی پھر منع کر دیا، یا پہلے جو ہے منع کیا تھا پھر اجازت دے دی، تو اس میں مسلمانوں کو اور خاص طور پہ جو معاشرے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو آزمانا بھی مقصد ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ پتہ چلا، اچھا یہ جو قصہ ہے نا پورا، اس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ایک حدیث آتی ہے، اب اس حدیث میں ہے کہ عصر کے وقت جو ہے وہ نماز پڑھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی، اور عصر کے جب وہ نکلے سفر سے تو عصر کے وقت جو ہے کہ ایک جگہ پہ پہنچے تو قوم جو ہے وہ وہاں پہ نماز پڑھ رہی تھی، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ صبح کی نماز تھی۔ صحیح بخاری میں ہی 403 نمبر روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بین الناس بقباء فی صلاۃ الصبح، ایک مرتبہ لوگ صبح کی نماز مسجد قباء میں ادا کر رہے تھے، اذ جاءہم آتن، کہ اچانک ان کے پاس ایک آنے والا آیا، فقالا، تو اس نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ قرآن، کہ گزشتہ رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، وقد امرا، تو اس سے یہ پتہ چلا گزشتہ رات کل کے دن کو بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ اب قرآن تو جو ہے وہ ظہر کی نماز سے پہلے یا جو ہے وہ اس کے آس پاس نازل ہوا تھا، تو ظہر کی نماز پہلی جو ہے وہ پڑھی تھی، یا عصر کی نماز پہلی جو تھی وہ نماز جو ہے وہ نئے قبلے کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، تو اس نے کہا کہ گزشتہ رات، تو رات کا لفظ جو ہے وہ کل کے دن پر بھی بولا جا سکتا ہے، تو گزشتہ رات جو ہے وہ قرآن نازل ہوا ہے، وقد امر ان یستقبل الکعبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ کعبہ کی طرف منہ کریں، فاستقبلوها، تو تم بھی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو فرماتے ہیں کہ وکانت وجوہهم الی الشام، اس وقت ان کے جو چہرے تھے وہ شام کی طرف تھے، فاستداروا الی الکعبہ، تو وہ کعبہ کی طرف نماز میں ہی پھر گئے۔ یہ جو آنے والے صحابی تھے نا، ان کے بارے میں جو ہے شروحات میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا نام عباد بن بشر یا عباد بن نہیک تھا، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے صحیح بخاری کی شرح میں کہ یہ جو بندہ تھا نا، یہ بندہ مثال کے طور پر ظہر کی نماز جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیت اللہ کی طرف پڑھی ہے، پہلے بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے، یہ بندہ اس نے نماز پڑھی اور نکلا وہاں سے، تو مدینہ میں جو لوگ موجود تھے، تو اہل مدینہ میں جہاں کہیں اس نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، عصر کی نماز کے وقت وہاں پہنچ گیا، تو عصر کی نماز جو ہے وہ لوگ پڑھ رہے تھے بیت اللہ کی بیت المقدس کی طرف، ان کو پہلے سمجھایا، پھر سفر کرتے کرتے جو ہے وہ کسی جگہ پڑاؤ ڈالا، صبح کے وقت قباء جو ہے مسجد قباء میں پہنچا یہ بندہ، یہاں تو صبح کے وقت میں پہنچا ہے، یہاں جو ہے وہ یہ قصہ اور ہے، اس کے دو جو ہے وہ مطلب ہو سکتے ہیں، یہ واقعہ اور ہے، کوئی دوسرا بندہ تھا جو وہاں گیا ہے، تو صبح کی نماز میں مسجد قباء والوں کو جیسے جیسے پھر آگے خبر پہنچتی گئی، کیونکہ اس دور میں یہ سوشل میڈیا اور اس طرح کی خبریں تو نہیں تھی کہ فوری طور پہ خبر پہنچ جاتی، اگلے دن یا اس سے اگلے دن یا جب کبھی جو ہے وہ لوگ کہیں جاتے تو خبر پہنچتی کہ بھئی فلاں جو ہے وہ کل رات، پرسوں رات یا ایک ہفتہ پہلے یہ معاملہ جو ہے وہ نیا درپیش آ گیا، تو اب معاملات اس طرح ہوں گے۔ تو یہ حدیث جو ہے کہ تحویل قبلہ والی یہ ہم نے ذکر کی، تو اس کے اگلی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 400، وہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ حیث توجہت فاذا اراد الفریضۃ نزل فاستقبل القبلہ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ، اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے، حیث توجہت، جہاں کہیں بھی وہ منہ کر کے نکل جاتی کوئی بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے، لیکن فاذا اراد الفریضۃ، جب فرض نماز کا ارادہ آپ کرتے، نازل فاستقبل القبلہ، آپ اترتے اور قبلہ کی طرف منہ کر لیتے۔ اب اس حدیث میں بھی قبلہ کی طرف منہ کرنا نماز میں جو فرض نماز ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر نماز نہیں پڑھی، نفل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن فرض جو ہے وہ نیچے اتر کے ہی پڑھتے تھے۔ اب اس میں سواری کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سواری وہ ہوتی ہے جو بندے کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے، مثال کے طور پر بندہ جو ہے وہ اپنی گاڑی پر سفر کر رہا ہے، یا اپنی جو ہے وہ کسی ایسی بس میں یا ایسی سواری پر سفر کر رہا ہے جہاں اس کو روک کر اتر کے وہ مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے، یا وہیں پر کسی جگہ اتر کے نماز پڑھ سکتا ہے، ایک قسم ہے سواری کی ہے۔
دوسری سواری کی قسم وہ ہوتی ہے جو اپنے اختیار میں نہیں ہے یا اس سے بندہ اتر ہی نہیں سکتا. جیسے جہاز ہے, بندہ امریکہ کا سفر کر رہا ہے پاکستان سے, تو بہت لمبا سفر ہے, اس میں اگر مثال کے طور پر 10 بجے میں نے سفر کیا ہے, شروع کیا ہے, تو شام کو 5-6 بجے جا کے اگر سفر ختم ہو رہا ہے, تو میں جو ہے وہ اب ظہر اور عصر کی نماز جو ہے وہ بیچ میں آ رہی ہے, تو میں کیا کروں؟ نماز چھوڑ دوں گا؟ نہیں, بلکہ ایسی سواری جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے, اس کو ہم روک نہیں سکتے یا ہم اس سے اتر نہیں سکتے, تو پھر میں اسی پر نماز پڑھوں گا. جہاز ہو گیا, ہوائی جہاز ہے یا بحری جہاز ہے, پانی کی کشتیوں میں صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے. اب پانی کی کشتی میں نماز پڑھتے ہوئے اگر میں جو ہے وہ اس سے اتر جاؤں گا, تو پانی میں کہاں میں نماز پڑھوں گا؟ یا تو کنارے پہ پہنچنا پڑے گا, اور ہو سکتا ہے کہ میرا سفر 2 دن کا, 4 دن کا, مہینے کا ہو, تو اس وجہ سے نمازیں پھر اسی سواری پہ میں پڑھوں گا. ایسے ہی ٹرین ہے یا کوئی ایسی سواری ہے جو مسلسل چلی جا رہی ہے, روکا نہیں جا رہا, اور ہم لوگ جو ہیں باوضو ہیں, اگر باوضو نہیں ہے تو تیمم جو ہے بندہ وہاں پہ کر لے اور نماز پڑھ لے. نماز چھوڑنی نہیں ہے, کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے. ہمارے ہاں ملک پاکستان میں اور بہت سی جگہوں پر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نماز کی پراپر جگہ نہیں دی جاتی, یا پڑھنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو وقت نہیں دیا جاتا. یہ بہت ہی نقصان دہ بات ہے مسلمانوں کے لیے اور اہل یعنی ایسے معاشرے کے لیے جہاں مسلمان رہتے ہیں. اسی طریقے سے اگلی جو حدیث ہے وہ 401 نمبر روایت ہے, وہ اسی موضوع پر قبلے کی طرف منہ کرنے کی جو حکم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہ حدیث جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی, تو کیا فرماتے ہیں کہ راوی جو ہے ابراہیم جو علقمہ سے روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں لا ادری زادہ و نقص, مجھے اب یاد نہیں ہے کہ نماز میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ کر دیا تھا یا کمی کر دی تھی, یعنی 3 رکعتیں پڑھا دی تھی یا 5 رکعتیں پڑھا دی تھی, مجھے یاد نہیں ہے. فلما سلم, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا, قیل لہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا, یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, احدث فی الصلاۃ شیء, کیا نماز میں کوئی نئی چیز جو ہے وہ آ گئی ہے؟ کیونکہ ابھی وحی نازل ہو رہی تھی نا, تو وحی نازل ہوتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی صحابہ کرام کئی چیزوں کا نا سوال نہیں کر پاتے تھے کہ ہو سکتا ہے نماز کم ہو گئی ہو سکتا ہے کوئی نیا حکم آ گیا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ ماذا کا, کیا ہوا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا صلیت قضا و قضا, آپ نے ایسے ایسے نماز پڑھا دی ہے. تو فسنا رجلیہ واستقبل القبلہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کو بچھایا اور قبلے کی طرف منہ کیا, وسجد سجدتین, اور 2 سجدے کیے, ثم سلم, پھر سلام پھیر دیا. فلما اقبل علینا بوجہہ, تو پھر جب نماز ختم ہوئی تو ہماری طرف اپنا چہرہ کیا, فرمانے لگے انہ لو حدث فی الصلاۃ شیء, بھائی یاد رکھو اگر نماز میں کوئی چیز نئی آ جائے گی نا, کوئی وحی کے ذریعے کوئی آئے گی, تو نبأتکم بہ, تو یقیناً میں تمہیں ضرور خبر دے دوں گا. ولیکن انما انا بشر مثلکم, لیکن میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں. انسا کما تنسون, میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي, تو جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو. اور ایک اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ, جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو, فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ, تو وہ درستگی کو تلاش کرے, وَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ, اور اسی پر بنیاد رکھ دے, ثُمَّ لِيُسَلِّمْ, پھر سلام پھیر دے, ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْن, پھر 2 سجدے کرے. اب یہ جو حدیث ہے, یہ حدیث بہت سارے مسائل کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے, لیکن اس میں ایک مسئلہ سجدہ صاحب والا ہے, وہ انشاءاللہ آگے تفصیل سے آئے گا تو ہم اس پر بات کریں گے کہ سجدہ صاحب کون سی غلطیوں پر کرنا چاہیے. ایک مختصر سی بات صرف میں اس میں ذکر کر دوں. نماز میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے رکن, ایک ہوتا ہے واجب, ایک ہوتا ہے مستحب. رکن جو ہوتا ہے اس کو پورا کر کے پھر سجدہ صاحب کرنا ضروری ہوتا ہے. واجب کے اگر رہ جائے تو سجدہ صاحب کریں تو واجب پورا ہو جاتا ہے. مستحب پہ سجدہ صاحب نہیں ہوتا. وہ کون سے واجبات ہیں, کون سے مستحبات ہیں اور کون سے ارکان ہیں, یہ سارے انشاءاللہ سجدہ صاحب کا جب موضوع ہم ذکر کریں گے تو اس میں ہم بات کریں گے. ابھی صرف میں بات کرتا ہوں اس موضوع پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کیا, جب بھول گئے تو صحابہ کرام نے یاد کروایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ انما انا بشر مثلکم, میں تم جیسا بشر ہوں. جو لوگ کہتے ہیں نا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں, میرے بھائی اگر تو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر اندھیرا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جہالت تھی, جہالت کا اندھیرا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور بن کے آئے اور روشنی سے اس جہالت کے اندھیرے کو ختم کر دیا, تو ٹھیک ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے. لیکن جسمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, انسان تھے, اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں اضافے کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ,
پاک وہ ذات جو رات کو اپنے بندے کو لے گئی، اسراء و معراج کروائی، تو وہاں اپنا بندے کا ذکر کیا۔ کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسول، وہاں بھی عبد کا ذکر کیا، بندے کا ذکر کیا۔ تو بندہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ محبوب ہے، اور ہم جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اور نعوذ باللہ نور میں نور اللہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ درست نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، اور اس کے دلائل نہیں ہیں۔ جو دلیلیں دی جا رہی ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، کوئی اس طرح کی کوئی صحیح روایت جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو، اور جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو فلیتحری الصواب، تو وہ درستگی کو ڈھونڈے۔ درستگی کو ڈھونڈے کیا مطلب کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، یاد نہیں آ رہا، شک والی صورت ہے، یعنی یقین نہیں ہو رہا، تو بندہ کسی ایک بات پر یقین کر لے، کم از کم 3 پہ تو یقین ہے نا۔ 4 اگر زور کی نماز پڑھ رہا ہے تو کم از کم 3 پہ یقین ہے، آپ 3 پہ یقین کرے، اور اس کے بعد کیا کرے، فلیتم علیہ، اسی پر بنیاد رکھے، 1 رکعت اور پڑھ کے 4 پوری کرے، اور پھر جو ہے وہ سلام پھیر دے، اور پھر سجدہ صاحب کر دے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ سجدہ صاحب سلام سے پہلے کرنا چاہیے کہ بعد میں کرنا چاہیے، یہ بھی انشاءاللہ سجدہ صاحب کے موضوع کو جب ہم ذکر کریں گے تو وہاں پر انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے ان تینوں احادیث کا کہ جہاں کہیں بھی ہوں نماز پڑھتے ہوئے ضروری ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، قبلہ ڈھونڈا جائے کہاں ہے۔ آج کل گوگل کے ذریعے یا بہت ساری ایپس اس طرح کی آ گئی ہیں کہ ہم تلاش کر سکتے ہیں، وگرنہ اگر کوئی چیز نہیں ہے، سورج کا پتہ ہے کہاں سے نکل رہا ہے، کہاں غروب ہو رہا ہے، مغرب کی طرف جو ہے وہ اہل پاکستان کا قبلہ ہے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس طرف منہ کریں اور نماز شروع کر دیں۔ اللہ رب العالمین یہ حدیث سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔